ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو شمیر احمد کا سلام پہنچے۔ تو ساڑے ظرف نو شاباشی دے، تو ساڑے ظرف نو شاباشی دے، اسی تیری کیتیاں پل گئے ہاں۔ تینو شوق جو سی سانو رولن دا، تینو شوق جو سی سانو رولن دا، ویکت سے اسی رول گئے ہاں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہماری عمریں چھوٹی کیوں ہیں۔ سمندروں میں انتہائی گہرائی میں ٹوری ٹاپسن ہارڈونائی نام کی ایک جیلی فش پائی جاتی ہے۔ یہ اس وقت زمین کی واحد لافانی مخلوق ہے۔ اسے موت نہیں آتی، یہ ازل سے اب تک قائم رہتی ہے۔ یہ جیلی فش 95% پانی سے بنی ہوئی ہے اور اس کا دماغ، دل اور پھیپھڑے نہیں ہے۔ جسم میں صرف ایک ٹیوب ہے جس کے ذریعے وہ خوراک لیتی ہے اور باہر نکالتی ہے۔ ٹیڈو ہر نائی اپنا حیاتیاتی عمل مکمل کر کے بوڑھی ہوتی ہے، سمندر کے اندر گہرائی میں چٹانوں کے ساتھ چپک کر جاتی ہے اور پھر اچانک اس کا جسم انگڑائی لے کر دوبارہ جوان ہو جاتا ہے اور یہ ایک بار پھر پانی میں تیرنا شروع کر دیتی ہے۔ سائنسدان مدت سے اس کے ڈی این اے پر تحقیق کر رہے ہیں، اس کی لافانی ہونے کی وجوہات تلاش کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے ہم جس دن جیلی فش کا ڈی این اے سمجھ گئے، ہم اس دن انسان کو بھی لافانی بنا دیں گے، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ معجزہ کب وقوع پذیر ہوگا ہم سردست کچھ نہیں کہہ سکتے، تاہم دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور ہم ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے۔ یہ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 30 کا ترجمہ میں نے شامل کیا ہے۔ ٹوری ٹاپسن ہارڈونائی نے یہ حقیقت ثابت کر دی ہے، حیات پانی سے پیدا ہوئی، اور دوسرا اگر زندگی زمین سے ختم بھی ہو جائے تو بھی یہ جیلی فش کے ذریعے دوبارہ جنم لے گی اور زمین کی رنگی ایک بار پھر سے شروع ہو جائے گی۔ آپ کے لیے شاید یہ بات نئی ہو، ہم زمین پر حیات کا 5واں باب ہیں۔ ہم سے پہلے اس زمین سے 4 مرتبہ زندگی ختم ہو چکی ہے اور یہ مکمل خاتمے کے بعد ایک بار پھر دوبارہ سر اٹھا لیتی ہے۔ زندگی زمین سے 4تھی مرتبہ آج سے 65 ملین سال پہلے ختم ہوئی تھی۔ آسمان سے دیوہیکل شہاب ثاقب ٹوٹ کر زمین پر گرا تھا، اس نے زمین سے زندگی کا صفایا کر دیا۔ میکسیکو خلیج کی پیدائش اور ڈائنوسار کا خاتمہ اسی حادثے کا نتیجہ تھا، لیکن زندگی نے ایک بار پھر آنکھ کھولی اور وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی 2022 تک پہنچ گئی۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وقت کا موجودہ سسٹم صرف 6 سال تک محیط ہے، مطلب 6000 سال تک محیط ہے، اور انسان کی 5179 سال گزار لیے۔ انسان نے 5779 سال گزار لیے ہیں، باقی صرف 221 سال بچے ہیں۔ ان کے بعد پھر قیامت آئے گی اور قیامت کے بعد زمین پر زندگی کا ایک اور سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ باتیں کس حد تک درست ہیں میں نہیں جانتا، لیکن آج کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستانی کی عمریں بہرحال سارک کے باقی ملکوں کے شہریوں سے کم ہیں۔ ہم پاکستانیوں کی اوسط عمر، ایوریج عمر جسے ہم کہتے ہیں، 67.64 سال ہے، یعنی تقریباً 68 سال، جبکہ ہمارے مقابلے میں بھارتی شہریوں کی اوسط عمر 70.5 سال، بنگلہ دیش 73.5 سال، بھوٹان 73 سال، نیپال 71 سال اور سری لنکا کی عمر 77.5 سال ہے۔ ہم اگر ان اعداد و شمار کو تھوڑا سا پھیلا لیں تو ہانگ کانگ کے لوگوں کی اوسط عمر دنیا کے سب سے زیادہ ہے۔ اس چھوٹے سے ملک میں لوگ
عموماً 85 سال زندہ رہتے ہیں، جاپان میں 85 سال، مکاؤ میں 84، سوئٹزرلینڈ میں 84 اور سنگاپور میں اوسط عمر 84 سال ہے۔ یوں یہ 7 ملک دنیا میں اوسط عمر کے لحاظ سے بلند ترین ہیں، جبکہ دنیا کے 25 ملکوں کے شہری 80 سے 84 سال زندہ رہتے ہیں اور 39 ملکوں کی اوسط عمر 80 سال ہے۔ ہم اگر ان اعداد و شمار کا تجزیہ کریں تو ہماری عمریں یورپ، امریکہ اور فار ایسٹ کے ممالک سے بھی کم ہیں، اور ہم سارک ملکوں میں بھی پست ترین مقام پر ہیں۔ مطلب جو گہرائی میں جو ہوتا ہے وہ ایک تو ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، ہم نیچے ہیں۔ ہانگ کانگ کے لوگ ہم سے 18 سال زیادہ زندہ رہتے ہیں۔ ہم سارک ممالک کے دوسرے شہریوں کے مقابلے میں 5-10 سال جلدی لڑک جاتے ہیں، مطلب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ میں زیادہ وجوہات نہیں جانتا، لیکن جہاں تک عمومی تاثر ہے، ہماری اوسط عمر میں کمی کی 6 موٹی وجوہات ہیں۔ ہماری کم عمری کی پہلی وجہ سٹریس۔ ہم اوپر سے لے کر نیچے تک سٹریس فل زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ صدر سے ریڑھی باندھ تک لوگوں کو دیکھ لیں، آپ کو ہر شخص کے چہرے پر تناؤ اور کندھوں پر بوجھ لٹکا نظر آئے گا۔ ہمارے ملک کے خوشحال ترین لوگ بھی ٹینشن کا پہاڑ لے کر بستر سے اٹھتے ہیں اور سارا دن کوشش کر کے اس پہاڑ میں اضافہ کرتے ہیں اور پھر تھک کر ایک بار پھر لیٹ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے علماء کرام، پیر اور حکیم تک ٹینشن اور انگزائٹی کا شکار ہیں اور ان کی دوائیاں کھاتے ہیں، ٹینشن کی دوائیاں کھاتے ہیں، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو مسلمان ہے اسے کبھی ڈپریشن کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی، لیکن آپ یہ دیکھ لیں سب سے جو ٹینشن کی انگزائٹی کی جو ٹینشن کی میڈیسنز ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان میں بکتی ہے۔ اور بڑی لکھی بات یہ ہے کہ ٹینشن دنیا کی تمام بیماریوں کی ماں ہے اور یہ انسان زندگی میں کمی کا باعث بنتی ہے، انسان کی جو زندگی ہے اس کو گھٹاتی رہتی ہے، اور ہم من حیث القوم کا ایک شکار ہیں۔ دوسری وجہ عدم استحکام ہے۔ 6 وجوہات تھی نا، دوسری وجہ عدم استحکام۔ دنیا کا کوئی بھی جاندار عدم استحکام میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی دے رکھا ہے، ہم چیزوں کو وقت سے پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں، لہذا عدم استحکام ہمارے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم کل کیا ہوگا اور ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم جیسی صورت حال میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں ہر چیز ٹائم اور شیڈول کے مطابق ہونی چاہتے، اور جو ہماری ڈیمانڈز ہیں اس کے اکارڈنگ اگر کوئی بات نہیں ہوتی تو پھر ہم اپنا اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ اس کی کیا وجہ ہوگی۔ ہم بدقسمتی سے من حیث القوم دہائیوں سے عدم استحکام کا شکار ہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کے بڑے سے بڑے عہدیدار کو بھی یہ یقین نہیں ہے کہ میں کل اس عہدے پہ رہوں گا کہ یا نہیں۔ گاہک یہ نہیں جانتا کہ میں نے جو چیز خریدنی ہے وہ مجھے کل میسر ہوگی، دستیاب ہوگی یا نہیں، وہ اسی لیے اسٹاک کر لیتا ہے۔ تاجر کو صنعت کار پر یقین نہیں ہے، صنعت کار کو بجلی اور گیس پر، پیٹرول پر، پانی پر یقین نہیں ہے، اور ہم یہ تمام اشیاء کل بھی عوام کو دے سکیں گے، حکومت کو بھی اس کا یقین نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم اوپر سے نیچے تک عدم استحکام کا شکار ہیں۔ ہمارے ملک میں چیف جسٹس کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کل وہ کہاں ہوگا، لہٰذا اس قوم میں کسی کو بھی شہباز گل بنتے دیر نہیں لگتی۔ تیسری وجہ ہماری زندگی میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ 6 وجوہات بتائی تھی نا، پہلی کیا تھی؟ ڈپریشن، دوسری عدم استحکام، تیسری بتائی جا رہی ہے کہ ہماری لائف میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ مذہبی تقریریں، سیاسی گفتگو، افواہیں ہماری سب سے بڑی تفریح ہوتی ہیں۔ کیا مذہبی تقریریں، سیاسی گفتگو، افواہیں، ہم ہمیشہ رومرز پہ پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، کوئی بات آئی نہیں کنفرمیشن کے بغیر ہم پیچھے بھاگ پڑے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، اس پہ ہم لڑ پڑتے ہیں،
اپنے جو عزیزوں ہوتے ہیں ان سے تعلق خراب کر بیٹھتے ہیں، اور ہم جی بھر کر اس تفریح سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی شخص سے مل لیں تو آپ کو وہ کسی نہ کسی مذہبی پیغام کو لے کے حوالہ دے گا، وہ کوئی نہ کوئی سیاسی فلسفہ بیان کرے گا، اور آپ کے کان میں کوئی نہ کوئی افواہ انڈیل ہی دے گا۔ ہمارے لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان کو معاف کر دیں گے۔ صدر اکتوبر میں وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ مانگ لیں گے، اور آصف علی زرداری آرمی چیف کو زبردستی ایکسٹینشن دلوا دیں گے۔ اور یہ لوگ بھی نہیں جانتے، یہ بھی لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے موجودہ سیلاب قدرتی نہیں ہے، ہمیں عالمی سازش کے ذریعے پانی میں ڈبویا گیا ہے۔ لہٰذا آپ خود سوچئے، لوگ جب کتابوں، سپورٹس، تیراکی، واک، مکالمے کی بجائے سیاست، مذہب اور افواہ کی تفریحیں بنا لیں گے تو پھر یہ کتنا عرصہ صحت مند رہیں گے۔ ہانگ کانگ میں ہر شخص کتاب پڑھتا ہے اور ایکسرسائز کرتا ہے اور غیر ضروری سیاسی گفتگو سے پرہیز کرتا ہے، چنانچہ وہاں عام سا شخص بھی 85-86 سال صحت مند زندگی گزار لیتا ہے، جبکہ ہم تمام علتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اب جاتے ہیں چوتھی بات پہ۔ چوتھی وجہ ہم خوراک کے نام پر زہر کھا رہے ہیں۔ پاکستان میں کسان کو بھی خالص اناج، گوالے کو بھی ملاوٹ سے دودھ پاک، کسائی کو بھی صحت مند گوشت اور باغبانوں کو بھی خالص پھل نہیں ملتا۔ آپ بڑے سے بڑے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، آپ کو کوالٹی کی خوراک نہیں ملے گی، لگا لیں شرط۔ ہم گوشت، سبزیوں، دالوں، اناج اور کوکنگ آئل کی شکل میں زہر کھاتے ہیں۔ پہلی بات تو میری ایک ریکمنڈیشن سن لیں، اگر آپ کچھ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو دالیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کڈنی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کل کو ڈائلسس کرتے پھریں تو دالیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا فاسٹ فوڈ چھوڑ دیں۔ یہ جو کرونا جن پہ سب سے زیادہ اٹریکٹ ہوا تھا، جن پہ زیادہ افیکٹ ہوا تھا، وہ یہ وہی فاسٹ فوڈ والے تھے۔ لوگ دن میں 2 بار فاسٹ فوڈ کھاتے تھے، صبح ان کا اپنا زنگر سے ہوتی تھی اور شام کو بھی زنگر بھی ہوتا تھا۔ اب یہ دیکھ لینا کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں اپنے لیے ادویات، اپنے لیے جو وہ خود میڈیسن یوز کرتے ہیں، وہ ابراڈ سے منگواتے ہیں، فورن سے منگواتے ہیں، اور منرل واٹر کو بھی گرم کر کے پیتے ہیں، چنانچہ پھر ہماری زندگی کیسے طویل ہو سکتی ہے؟ 4 وجوہات ہوگی۔ آپ 5ویں وجہ پہ چلتے ہیں۔ 5ویں وجہ ہم من حیث القوم منفی اور احسان فراموش ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے میرے بڑے بھائی نے کوئی ہیلپ کی، میں نا پھر سوچوں گا، اچھا بھائی یہ کہہ رہا ہوگا میں نے اس پہ کوئی احسان کیا ہے، اس پہ بان کی یہ کیا ہے، یہ اب میرے نیچے دبا رہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ نیگیٹو سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے بڑے بھائی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے، وہ حالانکہ بھائی ہیں، تو وہ کبھی اس طرح کی نہیں سوچتے کہ بھی شمیر نا اب میرے نیچے دبا رہے گا۔ اب میں کیا کروں گا جی، میں ہمیشہ سوچتا رہوں گا، اچھا یہ مجھے بار بار روب دبا دکھاتا ہے، ہاں اس لیے دکھاتا ہے کہ اس دن اس نے مجھے میری ہیلپ کی تھی، آج یہ مجھے اس ہیلپ کا صلہ مانگنا چاہ رہا ہے، یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ مطلب ہم نیگیٹو ہی ہمیشہ سوچتے ہیں۔ آپ کسی محفل میں بھی چلے جائیں نا، آپ کو ہر شخص دوسرے کے بارے میں منفی بات کرتا ہے، اور منفی بات کرتا دیکھیں گے آپ کو ملے گا ضرور۔ آپ بتائیے گا اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ لوگ اب اپنے بارے میں بھی اچھی بات نہیں کرتے۔ میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ مجھے کوئی کہہ دینا یو آر اے گڈ مین، میں کہوں گا نہیں، میں خود کو اب اچھا نہیں مانتا۔ ہم اوپر سے لے کر نیچے تک احسان فراموش بھی ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دیجئے، کیا ہم نے قائد اعظم سے لے کر عبدالقدیر تک کسی شخص کے احسان کا بھرم رکھا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، قائد اعظم سے لے کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب تک کسی کے بھی احسان کا بھرم رکھا ہے؟ ان کو آرمی والوں نے کیا کیا تھا؟ مشرف صاحب نے، اچھا ٹھیک ہے مٹی ڈالیں، ہم نے اپنے گریبان کو دیکھنا ہے۔ کیا ہم نے اپنے اوپر احسان کرنے والے کسی شخص کی عزت کی ہے؟ ہمیں مشکل وقت میں جو بھی سہارا دیتا ہے ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ اور یہ بھی لکھی پڑھی بات ہے،
احسان یاد رکھنے والوں اور دوسروں کے بارے میں مثبت سوچنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ ایک بات دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا، یہی والی بات بہت میں نے کئی جگہوں پہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو بڑے بڑے رائٹرز اس چیز کا حوالہ دے کے گئے ہیں۔ غور سے سنیے گا، احسان یاد رکھنے والوں اور دوسروں کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، ان کو بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چھٹی اور آخری بات، ویسے تھوڑی سی پچھلی بات پہ میں کچھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ مجھے نا میرے ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہا تھا کہ سر میرے لیے دعا کیا کریں، میں نا پاس ہو جاؤں۔ اچھا، میں نے کہا کرنے کے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیابی دے۔ وہ نا روز مجھے ملتا اور مجھے ایسے دعا کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو دعا کر کے سلام کر کے دعا کر منگوا کے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کا رزلٹ آنے والا ہو تو پیپر دے لیے، اس پیپر سے فری ہو گیا، اور رزلٹ آنے والا ہو ہفتے بعد میرے پاس آ گیا، سر جی دعا کریں رزلٹ آنے والا ہے اگلے ہفتے۔ تو میں نے کہا اچھا چلو اللہ خیر کرے گا۔ پھر کہتا ہے سر جی آپ دعا بھی کرتے ہیں یا بس ایسے ہی زبان سے کہہ دیتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا جی بات یہ ہے کہ آپ کسی سے دعا منگوایا نہ کرو، کرتوت ایسے پیدا کرو کہ آپ کے لیے نا کچھ لوگوں کے دل سے دعا نکلے، ٹھیک ہے۔ زبان سے جو ہوتی ہے نا وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہ اب تک اس بار کب کون سی گھڑی ہو جو اللہ تعالیٰ سن رہا ہو، کون سی سننے والی گھڑی ہوتی ہے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اسے یہی بات کی، آپ کرتوت ایسے کرو کہ کسی کے دل سے، ٹھیک ہے، زبان سے نہیں دل سے دعا نکلے آپ کے لیے۔ تو ہمارے کرتوت کیسے ہیں؟ ہم تو اپنے بارے میں بھی نیگیٹو سوچتے ہیں، ہم نیگیٹیوٹی کی ٹاپ پوزیشن پہ ہیں الحمدللہ اس بارے میں۔ تو معذرت اگر کسی کو میری بات بری لگی ہے تو۔ اور چھٹی بات پہ ہم جا رہے تھے، چھٹی اور آخری چیز، ٹھیک ہے، دنیا میں شاکر لوگ اچھی اور طویل زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بھی کافی سارے رائٹرز نے لکھا ہے اس بارے میں۔ ہم شکر ہی نہیں پڑھتے، الحمدللہ ہی نہیں کہتے، 99 نمبر بھی آ گئے نا، وہ رو رہی ہوتی ہیں لڑکیاں، لڑکے رو رہے ہوتے ہیں، ٹاپرز جو ہوتے ہیں، اور بیچارے بیک بینچز کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، 1 نمبر کم آ گیا۔ ریسنٹلی میرے ایک کلیگ کی بیٹی کا نا رزلٹ آیا میٹرک کا، ٹھیک ہے، تو اس کے آئی تھنک مارکس تھے 1063 مارکس تھے، ٹھیک ہے، 1100 میں سے۔ تو کال آئی اس سے، تو وہ رو رہی ہو، ٹھیک ہے، ابو یہ ہو گیا، ابو اس کے بھی نمبر زیادہ آئے، اس کے بھی نمبر 1063 نمبر آئی تھنک 94-95% بنتے ہیں۔ تو اب اس بچی نے یہ نہیں دیکھا کہ 1 لاکھ بچہ فیل ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے، بیک بینچز کی طرف نہیں دیکھا، اس نے کہا میرے اتنے نمبر کم کیوں آئے ہیں، میرے 40 نمبر کم کیوں آئے ہیں۔ اچھا، وہ بیچارہ بھی پریشان ہوا بیٹھا ہو، کہہ رہا ہو کہ ایک اس کی کزن کے 10-12 نمبر اس کے زیادہ آئے ہیں اس سے۔ تو میں نے کہا کہ سر آپ میرے بھائی ہیں، تو آپ میری بھتیجی کو نا ڈسہارڈ نہ کریں۔ سب سے پہلی بات ہوتی ہے جو پیرنٹس ہی جس طرح کی ان کو بچوں کو تربیت دیتے ہیں نا، وہ اسی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کہیں گے نا جی اس سے زیادہ نمبر لینے ہیں، اس سے زیادہ کیوں نمبر لینے ہیں، اپنے آپ کو سنوارو، ٹھیک ہے۔ کسی اور کو کاپی کرو گے تو آپ کی پرسنالٹی ختم ہو جائے گی، کسی اور کو کاپی کرو گے آپ نہیں رہو گے، آپ اس کی طرح بن جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ جی میں کہوں جی وہ سلمان خان بننا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر میں سلمان خان ہوں گا، شمیر تو نہیں ہوں گا نا، میری پہچان تو مر گئی، وہ فوت ہو گئی نا۔ میں کہوں جی میں نے جی امیتابھ بچن بننا ہے، پھر میں امیتابھ بچن ہوں گا، شمیر نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح والی سوچ ختم کر دیں، دوسروں کو کاپی کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ آپ کچھ بنیں، آپ ہیں نا، اپنے آپ کو دکھائیں کہ آپ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کہیں گے جی وہ نا کمال بھائی کا بچہ ہے نا آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، اس سے زیادہ نمبر آنا چاہیے، بھلے 1 نمبر بھی کم زیادہ ہو۔ اب کمال بھائی کا جو بچہ ہے وہ 1000 میں سے 200 نمبر لے رہا ہے، آپ کا بچہ 201 لے کہ آج آپ ٹھیک رہیں گے؟ یار اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو کہنا ہے کہ آپ نے اپنا جو تصور ہے، آپ کی جو اپنی تھنک ہے، اس کو لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی پہچان بنانی ہے، کسی اور کو کاپی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم کیا ہیں، ہم چھٹی بات پہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ناشکری قوم ہیں، ٹھیک ہے، شاکر ہی نہیں ہیں، شکر ہی نہیں کرتے،
جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں، اکثر میں ان کے ولاگ سنتا رہتا ہوں، لیکچرز دیکھتا رہتا ہوں سید قاسم علی شاہ صاحب کے، تو وہ ہر بات میں کہتے رہتے ہیں کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے نا، اس کا درجن 12 کا نہیں ہوتا، اس کا جو ڈزن ہوتا ہے نا وہ 13 کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ کبھی گنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو آپ گنا نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ جس حال میں وہ رکھتا ہے وہ ٹھیک ہے، صبح کا اللہ وہ خود جانے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھوکا اٹھاتا ہے، کبھی بھوکا سلاتا نہیں ہے آپ کو، ہمیشہ بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلایا تو نہیں ہے نا کبھی۔ تو اس چیز کا شکر ادا کریں۔ جس بندے کو 3 ٹائم کی روٹی اویلیبل ہے وہ امیر بندہ ہے، غریب بندہ صرف وہی ہے جس کا اچھا دوست نہیں ہے کوئی، اور جس نے اچھا دوست کھو دیا ہے نا وہ سب سے بڑا غریب بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے۔ شکر خوشی اور عمر دونوں میں اضافہ کرتا ہے، شکر خوشی اور عمر دونوں میں اضافہ کرتا ہے، لیکن ہم اس معاملے میں کنجوس قوم ہیں۔ کون ہے؟ کنجوس ہیں اس معاملے میں، شکر کرنا ہی نہیں ہے۔ ہمیں جو مل گیا ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور پوری زندگی اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ جو ہمیں نہیں مل سکا، چنانچہ وہ پھر ہماری زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی، یہ سوچتے رہتے ہیں۔ وہ چیز ہمیں نہیں ملی، کمال بھائی کو مل گئی، اچھا یار چلو ٹھیک ہے، اچھا یار میرے بھائی عبدالحکیم نے نا بائک لے لی، میرے عبدالحکیم بھائی نے نا یار وہاں پہ اتنی اچھی جاب کر رہا ہے، اچھا یار اس نے پلاٹ لے لیا، اچھا اس نے وہاں بھی پلاٹ لے لیا، اس نے وہاں بھی، یار تو کون ہے؟ تجھے بھی تو اللہ نے دیا ہے نا، تجھے بھی تو بھوکا نہیں مار رہا، یہ بھی تو سوچنا۔ نہیں سوچتا، کیوں نہیں سوچتا؟ بس ہم آج کل نا ریلیشنز میں بھی ایسے ہیں، ایک دوسرے کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی ایسے ہی خراب کیا ہوا ہے، ناشکری قوم بن گئے ہیں، برکت نہیں ہے۔ آپ بھی اگر اپنی زندگی میں یہ 6 تبدیلیاں کر لیں تو آپ بے شک جیلی فش نہیں بنیں گے، لیکن آپ انشاءاللہ ہانگ کانگ کے کروڑوں وانگ اور چائے کی طرح، وہ وہاں پہ مشہور نام ہے وانگ چائے کی طرح 85 سال تک کی صحت مند اور خوشگوار زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج مجھ سے وعدہ کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی آپ خوشگوار زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ابھی کچھ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے کہا تھا کہ بھائی اگر کوئی اپنی کوٹ مجھ سے پروگرام میں ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو کچھ بھائیوں نے بھیجا ہے، تو وہی ایڈ کر کے پھر آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جی لکھ رہے ہیں، فرصت ملے تو ہم کلام ہونا، فرصت ملے تو ہم سے ہم کلام ہونا، سنا ہے وفا کی باتیں بہت کرتے ہو، واہ ماشاءاللہ۔ اور بھائی لکھ رہے ہیں، مجھے تو ہوش نہیں تجھ کو خبر ہو شاید، مجھ کو تو ہوش نہیں تجھ کو خبر ہو شاید، لوگ کہتے ہیں مجھے عشق ہوا تھا تجھ سے، واہ کمال، انت کی بات کی ہے اس نے، مجھے عشق ہوا تھا تجھ سے۔ اور بھائی لکھ رہے ہیں، نظر اٹھا کے دیکھ لے یا بے رخی کر لے، نظر اٹھا کے دیکھ لے یا بے رخی کر لے، حسین شخص ہے اس پہ تو سبھی کچھ جچتا ہے۔ یہ مجھے اچھا لگا تو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا ایک بار، نظر اٹھا کے دیکھ لے یا بے رخی کر لے، نظر اٹھا کے دیکھ لے یا بے رخی کر لے، حسین شخص ہے اس پہ تو سب کچھ ہی جچتا ہے۔ اس کے بعد ہے، ہاں یہ اس میں یہ جو ان نے ایک کوٹیشن بھیجی ہے، ایک شاعر ہے، شعر بھیجا ہے، اس میں جو والدین ہیں، بزرگ ہیں اور ماں باپ ہے، اس کی اہمیت، اس کی جو بڑائی ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے، فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا، فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا، باپ زندہ ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا۔ اس کے بعد ہے ایک شعر، کبھی پتھر کی ٹھوکر سے آتی نہیں خراش، کبھی پتھر کی ٹھوکر سے آتی نہیں خراش، کبھی ذرا سی بات پہ انسان بکھر جاتا ہے۔ وہی بات جو میں ابھی آپ کو کر رہا تھا، ناشکری قوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو کوئی اچھا دوست مل گیا تو اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے اس کی قدر نہیں کی، اسے آپ نے چھوڑ دیا
اس سے شاؤٹ کر کے بات کی. ایک دن بھی آپ شاؤٹ کر کے بات کریں گے نا ایک اچھے دوست سے, ٹھیک ہے, وہ آپ سے کیا مانگتا ہے, آپ سے کچھ بھی. ایک اچھا دوست سلام دعا کرے گا, حال چال پوچھے گا, ہاں بھی کیسے ہو, کوئی مشکل تو نہیں ہے, بچے ٹھیک ہیں, گھر میں سب کیسے ہیں, وہ اتنا تک رہتا ہے اچھا دوست جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو چھوڑیں گے نا تو میں کہتا ہوں سب سے بڑے منافق انسان آپ ہیں اور بدبودار انسان ہیں, میں کہتا ہوں, ٹھیک ہے. اللہ مجھے معاف کرے. بدبودار انسان ہے وہ جو اپنے اچھے دوست کے بے وفائی کرتا ہے. کسی دن میں آپ کو سراکی شاعری سناؤں گا تو میری ڈائری میں لکھی ہوئی ہے, تو اس سے آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ منافق کون ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ناشکری کون ہوتی ہے. تو ابھی آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں. ہزاروں غم ہے سینے میں چھپے ہیں لیکن ہزاروں غم ہے سینے میں چھپے ہیں لیکن میں نے ہر حال میں ہنسنے کی قسم کھائی ہے. یہ دیکھیں, یہ کمال کی بات کر گیا ہے بھائی. یہ کہتا ہے شکر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہر حال میں ہنسیں گے. جو ہوتے ہیں نا رقیب, ان کو بتائیں گے کہ ہم جو ہم سے بے وفائی کر گئے ہیں, ان کو بتائیں گے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو آپ نے سمجھا تھا ہمیں. آگے ایک بھائی لکھ رہے ہیں, کبھی تو آؤ ہماری رسائی کی حد میں, کبھی تو آؤ ہماری رسائی کی حد میں, کبھی کبھی تو ہمارے لیے عام رہو. یار مہربانی کر لو, اس کے لیے بھی تھوڑی سی. وہ کال کرتا ہوگا آپ کو, کبھی آتا ہوگا آپ کے گھر, آپ لفٹ ہی نہیں کراتے ہوں گے. اللہ خیر کرے گا, ہم دعا کریں گے آپ کے لیے. اس کے بعد آخری ایک بس ایڈ کرتے ہیں. وہ لکھ رہے ہیں, زندگی کچھ تو بھرم میرے احباب کا رکھ, زندگی کچھ تو بھرم میرے احباب کا رکھ, سر چہرے تو میرے سامنے آیا نہ کر. بڑی بات کر گیا یہ بات وہ لوگ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے جو سائیکالوجی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, جنہوں نے سائیکالوجی پڑھی ہے. ان کو لوگوں کے چہرے پڑھنے کی, میں تو ایسے ناکام سا نکارا سا انسان ہوں, ان کو کسی کے چہرے کے پڑھنے کی بہت پریکٹس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو سوری میں آپ کا بہت زیادہ وقت لے گیا, آئی تھنک آدھا گھنٹہ لے گیا ہوں. معذرت چاہوں گا اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی, تو کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے اور پروگرامز, آپ کی اور کوٹیشنز جتنی بھی آئیں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایڈ کریں گے. انتظار رہے گا آپ لوگوں کی کوٹیشنز کا, آپ لوگوں کی فرمائش کا. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاک اللہ.